کی بڑی فکر ہوتی ہے میں کیا کروں, میں دین پر عمل کرنا چاہتی ہوں بٹ میرے شوہر 5 وقت. اللہ آپ کو جہنم میں نہیں ڈالے گا, اللہ کی رحمت سے امید ہے. اللہ اس بات پر آپ کو جہنم میں نہیں ڈالے گا کہ آپ نے کوشش بھی کی پھر بھی آپ کا بچہ نہیں مانا تو اللہ کہے گا نہیں پکڑو اس کو جہنم میں ڈال دو. ایسا نہیں ہوگا. اصل بات کیا ہے کہ میں نے کوشش نہیں کی پھر اللہ مجھ سے سوال کرے گا. تو شوہر کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے, بچے کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے. اگر اس چیز کو سمجھیں گے تو پھر ہم کانسٹنٹلی اپنے اندر جو ہے وہ اس چیز کو لائیں گے کہ ہم نے جانوروں سے بھی سیکھنا ہے, پرندوں سے بھی سیکھنا ہے, اپنے آس پاس کی آیات سے بھی سیکھنا ہے. اپنے اندر یہ ٹینڈنسی لائیں, ایک مضبوط ماں بنیں, ایک اسٹرانگ ماں بنیں. آپ کا اپنا رول ماڈل بننا آپ کی اولاد کو اللہ سے محبت کرنے کی طرف لے کر آئے گا. دیکھیں اس وقت یوتھ کو دنیا ایک طرف پل کر رہی ہے, چاہے وہ پروڈکٹس ہوں, چاہے وہ فرینڈز ہوں, چاہے وہ میڈیا ہو, چاہے وہ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہو. لٹرلی اس وقت یوتھ کو ایک طرف پل کیا جا رہا ہے. آپ کا بچہ جو ہے وہ ایک نہ نظر آنے والی فورس کے ذریعے جہنم کی طرف جا رہا ہے. آپ ریلیکس بیٹھی رہیں گی, میں تو درس میں جاتی ہوں نا, میں کیا دیتی ہوں, نماز پڑھ لو, آگے ان کی مرضی, سمجھدار ہیں, 20 سال کے ہو گئے. اٹس ناٹ لائک دس. یا تو میں بھی اپنی نمازوں میں ڈنڈی مارتی ہوں, یا مجھے بھی اپنی نمازوں کی ویسی قدر نہیں ہوتی ہے, یا میں بھی اپنے رب کے احکامات سنتی ہوں, ایک کان سے سنتی ہوں دوسرے کان سے نکال دیتی ہوں, تو اس کا امپیکٹ, اس کا ایک میگنیفائڈ امپیکٹ مجھے اپنی اولاد میں نظر آتا ہے. دس از دا پوائنٹ ٹو تھنک. اور جب تک ہم سوچیں گے نہیں, ہم اس چیز سے باہر نہیں آئیں گے. اگر میرا بچہ آئی می اینڈ مائی سیلف میں الجھا ہوا ہے تو مجھے پہلے اپنے آپ کو آئی می اینڈ مائی سیلف سے نکالنا. وٹ ڈز دس آئی مین جس میں دنیا بھاگ رہی ہے؟ آئی مینس ایکسپیکٹیشنس. مجھے آپ سے ایکسپیکٹیشنز ہیں, آپ کو مجھ سے ایکسپیکٹیشنز ہیں, شوہر کو بیوی سے, بیوی کو شوہر سے, ماں باپ کو بچوں سے, بچوں کو ماں باپ سے. ہم سب کانسٹینٹلی, یہ جو ہم کانسٹینٹلی اتنا سائیکولوجیکلی ڈسٹربڈ رہتے ہیں, اس کا میجر کاز یہ ہے کہ ہم انسانوں سے اوور ایکسپیکٹیشن کرتے ہیں. دس از میجر کاز آف دا سائیکولوجیکل ایشوز. آج کی عورتوں کا اسٹریس لیول بڑھ جانا, ڈپریشن پیشنٹ بن جانا. کیوں بچے سوسائڈ کر رہے ہیں؟ واٹ از دا ریزن؟ دے آر اوور ایکسپیکٹنگ دس دنیا. جیسا میں چاہوں ویسے دنیا میرے سامنے پورٹرے ہو کر آ جائے. دس از دا اوور ایکسپیکٹیشن. ہر بیوی جو ہے وہ کیوں ناشکری کی طرف چلی جاتی ہے جب اپنے شوہر سے اوور ایکسپیکٹ کرتے ہیں. ہی از ناٹ اے فرشتہ, وہ انسان ہے, غلطیاں کرے گا, معاف کر دینا. معاف کرنے سے گھر چلتے ہیں, آستینے چڑھانے سے گھر نہیں چلتے ہیں. جو مردوں کی زیادتی ہے میں اس کو بالکل جسٹیفائی نہیں کر رہی, پلیز. میں بات کر رہی ہوں نارمل مرد, نارمل گھرانے, نارمل شوہروں کی. اپنے اندر سے غصے کو باہر نکالنے. ہمارے بچوں کے اندر غصہ ہمارے ایگریشن کی نشانی ہے. ہم سے بات برداشت نہیں ہوتی. ہم کہتے ہیں کوئی ہمیں ایک غلط جملہ بول کر کہاں جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سیکھا ہم نے؟ لائٹ گرین لگا لینا بہت آسان ہے. اپنے گھر میں گرین فیری لائٹس لگا لینا از دا ایزیسٹ تھنگ. پہلے گرین کپڑے از دا ایزیسٹ میٹر. پورا شہر ہرا کر دیں, بہت اچھی بات ہے. پڑھے میلاد کھڑے ہو کر اور انتظار کریں. ناؤ پیپل آر لیونگ ون اسپیس آفٹر اسٹینڈنگ ان اے میلاد. بھائی آپ نے جگہ کیوں چھوڑی ہوئی ہے؟ یہاں میں آ جاؤں؟ نہیں نہیں, آپ نہیں آ سکتے. کیوں؟ یہاں اللہ کے رسول آئیں گے. اس سے بڑی کوئی ڈسرسپیکٹ نہیں ہو سکتی. وٹ یو آر ازیومنگ کہ 50 جگہوں پر اس وقت میلاد ہو رہا ہے اور 50 جگہوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ جائیں گے, اور پھر جو یہ بات کرے آپ اس سے کہتے ہیں آپ کو اللہ کے رسول سے محبت نہیں ہے. ہاؤ یو کین سی دس؟ اللہ کے رسول سے محبت کا تقاضا کیا ہے؟ وی ڈو ریسپیکٹ ہم. کوئی ایسا مسلمان نہیں ہے جو یہ نہ کہے کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے. لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ہم اللہ کے رسول سے وہ محبت جو کرائٹیریا خود قرآن نے اور اللہ کے رسول نے دیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم. مجھے اس طرح سے تعریف میں ایگزاجریشن کا ذریعہ نہ بنانا جیسے کہ نصارہ نے بنایا تھا, کرسچنز نے بنایا تھا عیسیٰ علیہ السلام کو, حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے کو. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی.
اللہ نے رسول اللہ کے ذریعے کہلوایا کہ ان کو بتا دیں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاستبیعونی، رسول اللہ سے کہلوایا تو میرا اتباع کرو، یحببکم اللہ، تب اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تب اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ ہمارے دین نے ہمیں ایک ہائر اسٹیشن دیا ہے۔ اٹس مور دین ایموشنل اٹیچمنٹ، یس وی ڈو ہیو ایموشنل اٹیچمنٹ، لیکن ہمیں اتباع کرنا ہے۔ اللہ کے رسول منع کرتے تھے کہ جب میں کسی محفل میں آؤں تو تم کھڑے ہو جاؤ۔ آپ اور میں اپنے بچوں کو دین نہیں سکھا رہے، آپ اور میں اپنے بچوں کو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرنا نہیں سکھا رہے، آپ اور میں اپنے بچوں کو بیسک مینرزم نہیں سکھا رہے، آپ اور میں اپنے بچوں کو آٹو پر پال رہے ہیں۔ جب آپ پریگننٹ تھی تو آپ نے اسکول میں رجسٹریشن کرا دی تھی اس کی، یہ تو آپ کو یاد ہے، لیکن جب اس نے بولنا شروع کیا تو اس وقت آپ نے اس کو کیا کیا اور اللہ کی باتیں بولنا سکھانی تھیں۔ جب اس نے سننا اور ریسیپٹیو ہونا شروع کیا، جب اس نے آرٹیکولیٹ کرنا شروع کیا تو آپ نے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھ کر سنانی تھی۔ ہم نے فیری ٹیلز تو پڑھا دیں، گو فار دا پرفیکٹ فزیکل بیوٹی۔ ہر لڑکا جو ہے اس کو پتلی دبلی لمبی گوری پرفیکٹ لڑکی چاہیے، اور ہر ساس کو ایسی بہو چاہیے جو کہ عمر میں 21 سال کی ہو بٹ مینجمنٹل پوائنٹ آف ویو سے 70 سال کی کام کرتی ہو۔ پیراڈاکس، کم آن، باہر آ جائیں اس چیز سے۔ کیسے پاسبل ہے آپ 18 سال کی 21 سال کی لڑکی لائیں اور اس کے بعد وہ مینجمنٹ، ہاؤس مینجمنٹ میں اتنی ایکسپرٹ ہو کہ وہ آپ سے بھی 2 ہاتھ آگے ہو؟ ذرا سا ایک دعوت میں وہ آپ کے ساتھ پارٹیسپیشن نہ کرے تو آپ کہیں میں تو سمجھتی تھی بڑی سمجھدار ماں کی بیٹی، یہ تو بڑی پور نکلی۔ What you are expecting؟ ہمارے اسٹینڈرڈ زندگی گزارنے کے ڈائلیوٹیڈ بھی ہو گئے اور ڈسٹریکٹڈ بھی ہو گئے اور ڈسٹارٹیڈ بھی ہو گئے۔ ہمیں نہیں پتا ہم نے اپنے بچوں کو کس طرح گروم کرنا ہے۔ ان کو 2.5 سال تو میں بہت بڑا بول رہی ہوں، کم آن 7 سے 8 مہینے کا بچہ جب وہ بیٹھنا شروع کر دیتا ہے، پیمپر میں ہوتا ہے تو اس کو ڈے کیئر میں ڈالنا ہوتا ہے، بیکاز اگر آپ کو اچھے اسکول میں ایڈمیشن چاہیے تو آپ کو تو اس کو اس ڈے کیئر میں 1.5 سال پڑھانا ہوگا۔ دین یور چائلڈ کین گیٹ ایڈمیشن ان اے گڈ اسکول آف کراچی۔ اس کی تو ہمیں بڑی فکر ہے، کتنا اللہ کے رسول سے محبت کرنا سکھائی۔ جب سکھائی نہیں رہی ماں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ بچہ تو آس پاس ماحول دیکھ رہا ہے، ماحول اس کو یہ نظر آ رہا ہے کہ بس محبت یہ ہوتی ہے کہ 1 مہینے میں اندر ایک پرٹیکولر ڈیٹ کے اندر آپ لائٹس لگا لیں اور اپنے کچھ 1-2 فنکشنز کر لیں، دیٹس اٹ، بس یہ اللہ کے رسول کی محبت ہے۔ ویئر از دا ریگولر روٹین ڈیلی لائف مینیفیسٹیشن؟ صبر کرنا ہوتا ہے، اپنے اس آئی می اینڈ مائی سیلف سے باہر آنا ہوتا ہے، اپنے اس آئی می اینڈ مائی سیلف کا ایک پراپر مینیفیسٹیشن۔ آئی فون، آئی پاڈ، میک، یہ سب آئے چل رہے ہیں کانسٹینٹلی، بس میری پرسنل سیٹسفیکشن ہو جائے، بس کوئی مجھے انکار نہ کرے، بس کوئی مجھے ٹیڑھی نظر سے نہ دیکھے۔ ہم سب ایسے ہی کرتے ہیں نا، ہم کسی محفل میں جاتے ہیں، خاص طور پر جہاں 4-6 رشتے دار اکٹھے ہوتے ہیں، 2 خواتین آپس میں تھوڑا کلوز ہو کے بات کر رہی ہوتی ہیں، آپ سامنے بیٹھی ہیں، آپ کو خیال آتا ہے میرے بارے میں بات کر رہی ہیں۔ آپ نے آ کر اور جنہوں نے سوچا انہوں نے اپنے برابر والی خاتون سے کہا دیکھیں میرے بارے میں بات کر رہی ہیں، کوئی بیچاری میرے جیسی بیٹھی ہوئی کہے گی آپ کو کیسے پتہ چلا؟ وہ کہیں گی میں نے ان کی آنکھوں سے اندازہ لگا لیا۔ کتابیں ہم سے پڑھی نہیں جاتی، آنکھیں پڑھنے کے ماہر۔ ہر آتے ہوئے طنز کے تیر میں خود نہیں آیا جاتا۔ جب آپ کا کوئی نام نہیں لے رہا تو آپ کیوں کہہ رہی ہیں میرے بارے میں بات ہو رہی ہوگی؟ یہ وہ بیسک اخلاقیات ہیں جو بتاتی ہیں کہ ہم نے پورا زندگی کا فوکس صرف اپنی پرسنالٹی پر کیا ہوا ہے، بس میں خوش رہوں، بس کوئی مجھے ہرٹ نہ کرے، بلکہ ہر کوئی میری بات مانے، انفیکٹ ہر کوئی مجھے سرو کر رہا ہو۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، جب آپ سیکھ جائیں گی تو آپ اپنے بچے کو بھی سکھائیں گی۔ آپ اس خواہش کے ساتھ زندگی گزاریں کہ سب مجھے سرو کریں، سب مجھے خوش رکھیں، آپ فرسٹریٹڈ رہیں گی، اس لیے کہ سب آپ کو خوش نہیں رکھنے والے۔ کیا سب دنیا کے لوگ ہیں؟ چلیں سب آپ کے رشتے دار دنیا میں صرف اس لیے پیدا ہوئے کہ آپ کو خوش رکھ سکیں؟ وہ اس لیے نہیں پیدا ہوئے، ان کے اپنے کام ہیں۔ جب آپ یہ چاہیں گی سب مجھ سے محبت کریں، جن جن سے میں چاہتی ہوں وہ مجھ سے محبت کریں، آپ فرسٹریٹڈ رہیں گی، آپ نہیں اس کو کنٹرول کر سکتے۔ جب آپ یہ چاہیں گی کہ سب مجھے سرو کریں، آپ فرسٹریٹڈ رہیں گی، لوگ آپ کو سرو نہیں کریں گے، لوگ آپ کی مرضی کے مطابق بات نہیں کریں گے، لوگ آپ کی مرضی کے مطابق معاملات نہیں نبھائیں گے۔ ٹرن اٹ اراؤنڈ، اس آئے کی فرسٹریشن سے باہر نکلیے۔ جب آپ لوگوں سے محبت کرنا چاہیں گی کوئی آپ کو روکے گا؟
کوئی نہیں روکے گا. آپ ماں سے محبت کرنا چاہتی ہیں, آپ بہن بھائی سے محبت کرنا چاہتی ہیں, آپ اولاد سے محبت کرنا چاہتی ہیں, آپ اپنے آس پاس کے دوست احباب سے محبت کرنا چاہتی ہیں, ڈو اٹ. سرو پیپل. جو آپ کو سیٹسفیکشن ملے گی, جو آپ کی بیس لائن ہیپینس اوپر بڑھے گی, آپ فرسٹریشن لیول سے باہر آئیں گی, آپ کا ڈپریشن لیول کم ہوگا, آپ کے اسٹریسز کم ہوں گے, آپ کے انزائٹیز اور فوبیاز ختم ہوں گے. یہ نہیں ہوگا جب تک ہم اپنے آپ کو اس آئے کے سرکل سے باہر نہیں نکالیں گے. جتنا میں اپنی ذات کے, اور پھر وہ ایک نسل نہیں ہوتی, وہ پوری ذریت ہوتی ہے, وہ پوری پروجنی ہوتی ہے. آپ کی ذمہ داری زیادہ ہے. اپنی ذمہ داری کو سمجھیں اور اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے یہ دیکھیں کہ میں نے اپنے بچوں کی اصلاح کہاں سے کرنی ہے. میں یہاں پر آپ کو کوئی بلٹ پوائنٹس میں 10 پوائنٹ بھی بتا دوں گی. اٹ ول ناٹ میچ یور روٹین. ہر ایک کا انوائرمنٹ الگ ہے, ہر ایک کا بچوں کا گرو ہونے کا ایک سرکمسٹانسز اور ان کا مزاج, ان کے مائنڈ سیٹ الگ ہے. ہر ایک کے لیے بچے کی طبیعت اور اس کی نیچر الگ ہے. ایک ماں کے 3 بچے ہوتے ہیں اور تینوں کو ایک طرح نہیں گروم کر رہی ہوتی ہے, تینوں کے لیے الگ الگ اسٹریٹجی کو اپنا رہی ہوتی ہے. تو بیسک چیزوں کو دیکھیں. نمبر 1, میں نے اپنی اولاد کے لیے رول ماڈل بننا ہے. نمبر 1, آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو اوپن کیا ہے. علم حاصل کیجئے اور دیکھیے کہ ماں رول ماڈل کیسے بنتی ہے. وہ مائیں تھیں نا جو اپنے بچوں کا ہاتھ پکڑ کے مدرسوں میں بٹھایا کرتی تھیں. ہم مائیں ہیں کہ ہم قاری صاحب کو چھٹیوں پہ چھٹیاں کراتے ہیں صرف اس لیے کہ ہمارے بچے کے ایگزامز ہو رہے ہیں. وی نیڈ ٹو سیٹ آور پرائرٹیز. میری پرائرٹی میں اللہ کی محبت نہیں ہے, میری پرائرٹی میں رسول کی محبت نہیں ہے, میری پرائرٹی میں ایک اچھا اسکول, ایک بہترین ڈگری, ایک انسان کو ایک منی میکنگ مشین بنانا. ہم بچے نہیں پال رہے, ہم مشینز بنا رہے ہیں. دے ہیو نو سمپتھی, دے ہیو نو ایمپتھی. جنرل بچوں کی بات کریں, سب بچوں کی بات نہیں کریں, الحمدللہ بہت اچھے بچے بھی ہیں, بٹ جنرلی آپ ایک مزاج دیکھیں جو بچے اس وقت اب یوتھ کی کیٹیگری میں ہیں. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا شابن ایج ٹیکنگ فرام 15 till 40 years. ہماری مائیں بیمار ہوتی تھیں, ہمیں فکر لگ جاتی تھی. آج کل کے بچوں کو ہارڈلی فکر ہوتی ہے, اماں بیمار ہیں, نظر نہیں آئیں گی صبح سے, اچھا اٹس اوکے میں چلا, بس اگلے دن یاد آئے گا. دس از کامن. اور یہ مائنڈ سیٹ ہم نے بنائے ہیں. ہم نے کیوں کراچی کے اندر اولڈ ہومز کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے, کیوں کراچی کے اندر اولڈ ہومز میں جگہ نہیں ہے. کون چھوڑ کر آتا ہے ماں باپ کو وہاں پہ؟ بہت لوگ ایسے بھی ہیں, نہیں ہیں, بٹ اٹس اے ریئر کیس. میجورٹی وہاں جا کر لوگوں سے بات کریں, اولادیں خود ہاتھ پکڑ کر ماں باپ کو وہاں چھوڑ کر گئی ہیں. تو کوئی نہیں ہے ان کے لیے تو سمجھ آتا ہے, بٹ جن کے پیچھے اولادیں ہیں, جوان اولادیں ہیں, وہ ہاتھ پکڑ کر ماں باپ کو وہاں چھوڑ کر جاتے ہیں. بعض اوقات اولڈ ہومز والے بتاتے ہیں کہ جو لوگ چھوڑنے آتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ اولاد ہیں, وہ چاہتے بھی نہیں ہیں کہ ہم ان کا فون نمبر ہم جب مانگتے ہیں تو وہ دینا نہیں چاہتے. اور یہ وہ جنریشن ہے جو اس وقت 40 کراس کر چکی ہے, میجورٹی جو اپنے ماں باپ کو اولڈ ہوم میں چھوڑ کر آ رہی ہے. جسٹ امیجن یور سیلف ایز اے پیرنٹ اینڈ امیجن یور چائلڈ ان اے گرون اپ 40-year man تھرو دا چائلڈ. کیا ٹرافی؟ میرے بچے کا ایڈمیشن اس اسکول میں ہو گیا, میرے بچے کو اس وقت ایڈمیشن اس یونیورسٹی میں مل گیا, میرے بچے نے کیمبرج میں اس لیول پر اتنے A stars لے لیے. دیز آر ناٹ یور چائلڈ ٹرافی. جبھی تو اتنا ہم اس کے بعد جو ہے اس کا شو آف کرتے ہیں, فیس بک پر لگانا بھی تو ضروری ہے. آج کیمبرج کا رزلٹ آیا, میں تو اسکرین شاٹ لے کے لگاؤں گی تاکہ کسی کو شک نہ ہو میں جھوٹ بول رہی ہوں. آئی ایم ٹیلنگ یو اٹ از ناٹ اے لائٹ تھنگ ٹو ٹیک. اور آپ میں سے بہت سی مائیں اس کو آبزرو کر رہی ہیں. سائیکائٹرسٹ کے پاس جا کر, سائیکالوجسٹ کے پاس جا کر دیکھیں کتنے بچے, ینگ بچے پہنچ رہے ہیں, 18 سال کے بچے. دے آر ناٹ کیپیبل انف ٹو ڈیسائڈ اینی تھنگ. اتنا زیادہ ان کے اندر ڈیلیوژن آ گیا ہے کہ ان کے اندر وہ اسٹرینتھ. یہ وہ ایج ہے, یہ وہ پرائم ایج ہے جس میں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع کریں اور اس کے بعد آپ گولڈن ایراز میں دیکھیں بیسٹ پروڈکشن ہوئی ہے انسانوں کی. امام بخاری 21 ایئر انہوں نے پوری صحیح بخاری کمپائل کر لی تھی. امام مالک آفیشل مفتی بنے تھے مدینہ کے when he was just 22 years old. ہمارے تو بیبیز ہوتے ہیں, oh my baby, آپ اپنے ہاتھ سے کھانا کھلائیں, اپنے ہاتھ سے کھانا بنائیں اس کو بیبی, یا کہہ دیں اس کو بیبی, لیکن اس کو میچور کیجیے.
रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए. जब आपने और मैंने उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देना नहीं सिखाई, उसको एडल्ट नहीं समझा, उसकी गलतियों पर माँ पर्दा डाल देती है बाज़ औक़ात. बच्चा है ना, बच्चा है ना, बच्चा है ना, थोड़ा सा तो रेप्रिमांड कीजिए कि गलती हुई है. दादी को, नानी को बैक आंसर करते हैं बच्चे, और माँ बजाय इसके कि बच्चे को डांटे, आई एम सो सॉरी, नानी और दादी को कहा जाता है आप तो हर बात पे उसको टोकती रहती हैं. ऐसे नहीं होती तरबियत. अभी मैंने आपको जिराफ की एग्जांपल दे दी है. किक लगाई थी ना, आपने और मैंने किक नहीं लगानी कि नानी को बैक आंसर किया तो किक लगाई. नहीं, आपकी किक आपका रेप्रिमांड करना है. मेंशन दिस थिंग टू योर चाइल्ड कि आपने गलती की है बेटा, कभी कॉन्फिस्केट कर लेना उसका मोबाइल. इतने टेंट्रम थ्रो करेगा, इतने एग्रेसिव हो जाएगा, कोई चीज ही ना तोड़ दे. तो फिर डिसाइड करें आईने के सामने खड़े होकर, उसको भी लेके खड़े हो जाए, खुद भी खड़े हो जाए, पूछें उससे बेटा तुम मेरी माँ हो कि मैं तुम्हारी माँ हूं. तरबियत नहीं कर रही माएँ. आपको बच्चों को सीधे रास्ते पर लाना है, अपने आप को ग्रूम कीजिए, अपनी रियलिटी को रियलाइज कीजिए, अपने रिश्ते सामने रखिए. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम है, दो नेमतें जिनको सबसे ज्यादा दिया गया और जिनका सबसे ज्यादा मिस यूज किया गया नाशुक्री के साथ, वक्त और सेहत. आपने बच्चे की तरबियत का स्टैमिना हर वक्त रहेगा, आप इतनी ताकत से अपने बच्चों के पीछे पीछे हर वक्त घूम सकेंगी. किसी के पास स्टैम्प पेपर पे अपना डेथ सर्टिफिकेट नहीं है, कहूँ अभी तो मैं सिर्फ 35 की हूँ, इट्स ओके, अभी तो कम से कम मेरे पास 70 ईयर्स तक तो लाइफ है ना. व्हाट इज नॉर्मल लाइफ स्पैन साउथ एशियन कंट्रीज की? 65. तो मैं आपको वैसे बता रही हूँ, दिस इज अ मेडिकल रियलिटी, हमारी आंखों के सामने लोग जा रहे हैं. तो अगर हम इस चीज को समझें, हमारे पास काम ज्यादा है. अल्लाह मुझसे मेरी कब्र में ये नहीं पूछेगा कि बताओ तुम्हारा बच्चा दुनिया की किस यूनिवर्सिटी किया हुआ है. मैं ये नहीं कह रही अपने बच्चों को आप सेक्युलर नॉलेज मत दीजिए, गिव देम, बट एटलीस्ट मेक अ बैलेंस. कॉन्फिडेंस तो दें कि जब वो यहाँ से निकलें, आपके घर से बाहर निकलें या आपके मुल्क से बाहर निकलें, तो वो प्राउड मुस्लिम बनकर निकलें, वो एम्बैरर ना निकलें. जब माँ का ही हाल बुरा हो जाता है अमेरिकन इमिग्रेशन पर पहुंच के, और वो दुपट्टा जो यहाँ होता है वो खिसकते खिसकते बैग के अंदर चला जाता है मुल्लानी टाइम पर तो मुझे वीजा नहीं देंगे. जब हम वीजा लेने जाते हैं अमेरिका का, तो जो हमारा उस वक्त ड्रेस, बिकॉज हमें वीजा चाहिए, अमेरिका हो या कोई भी कंट्री हो, वीजा लेना डिफिकल्ट हो गया. ऑस्ट्रेलिया का वीजा चाहिए आपको, आसानी से मिलता है तो ऑस्ट्रेलिया का वीजा आजकल. औरतों के हुलिया बदल जाते हैं. तो फिर अल्लाह बड़ा हुआ या उस टाइम पर एम्बेसी बड़ी हुई? कहने को तो नमाज में हमने कहा था तकबीरत तहरीमा कहते हुए अल्लाह, बट उस जाए नमाज की चौड़ाई पर अल्लाह अकबर था. व्हाट अबाउट इन मैरिज हॉल? व्हाट अबाउट इन माई किटी पार्टी? व्हाट अबाउट इन माई क्लब पार्टी? व्हाट अबाउट इन माई हस्बैंड? वहां कौन बड़ा था? आस्क योरसेल्फ, डोंट आस्क एनीबॉडी. हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, वी हैव इंटेलेक्ट. थिंक. अल्लाह हम सबको अमल करने वाला बनाए. लेकिन मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाह रही हूँ कि हमारे इस वक्त इश्यूज हमारे कंट्रोल में हम अपने इश्यूज का सलूशन निकाल सकते हैं. इट्स द मैटर ऑफ कॉन्शियसनेस. सिर्फ गलती को पकड़ लें के बारे में पता चल जाए कि ये बीमारी है और इस स्टेज पर है, इट्स अ ब्लेसिंग, बजाय इसके कि पता ही ना चले कि कौन सी बीमारी कौन से स्टेज पे थी. जब बीमारी डायग्नोज हो जाती है तो क्या किया जाता है? इलाज किया जाता है, ट्रीटमेंट किया जाता है. अगर मुतलाकी बीमारियों का पता चल जाए तो मुझे अपना इलाज करना है, मुझे अपना ट्रीटमेंट करना है. और जब अपना ट्रीटमेंट करने के काबिल होंगी तो अपने घर करूंगी, अपने बच्चों के लिए कंसर्न शो करूंगी. आपका और मेरा मकसद सिर्फ ये नहीं है कि बस वो एक डिग्री ले लें, खड़े हो जाएं, उसके बाद मैं उनकी शादी कर दूं, फिर मैं उनके पोते पोतियों से अपने खेल लूं, बस दैट्स इट. सिर्फ ये मकसद है तो बहुत छोटा मकसद है, लेकिन इससे बड़ा भी एक मकसद है. मेरी औलाद अल्लाह की बंदी, अल्लाह का बंदा बन जाए, निज है ना. वरना यही औलाद होगी रोज़े महशर में हाथ पकड़ के कहेगी अल्लाह पहले मेरी माँ को जहन्नुम में डाल. इसने नहीं सिखाया मुझे दिन. ये मेरे पीछे नहीं पड़ी, बिल्कुल जैसे स्कूल जाने के लिए मेरे पीछे पड़ती थी, बिल्कुल जैसे एग्जाम की तैयारी के लिए मेरे पीछे पड़ती थी. कितने ताने देते हैं अपने बच्चों को जब उन पर होते हैं और वो पढ़ नहीं रहे होते. अम्मा उसका भुड़तस निकाल देती है ताने दे देके.
میں تمہارا فون چھین لوں گی, میں تم سے جو ہے وہ تمہیں فرینڈ کے گھر نہیں جانے دوں گی, آرڈر نہیں کروانے دوں گی, کوئی تمہارے لیے باہر سے کھانا نہیں آئے گا, پہلے یہ پڑھو تمہارا ٹیسٹ ہے, یہ وہ. اور بچہ نماز نہ پڑھے, بیوی نماز پڑھ لی, اماں بس اماں گئی, پڑھے گا نہیں پڑھے گا. میری اور آپ کی پرائرٹیز خود سیٹل ہو جاتے ہیں. حالانکہ جس ہے احادیث بتاتے ہیں کہ جس کا نماز کا معاملہ اور نماز کا سوال سب سے پہلے ہوگا, بعض احادیث کے مطابق جس کی نماز کا معاملہ سیٹل نہیں اس کے آگے مشکل ہی مشکل, اور جس کا نماز کا معاملہ سیٹل ہو جائے گا اس کے لیے چانسز ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے سرخرو ہو جائے گا. دس بیسک تھنگ, میں ینگ بچیوں سے بات کرتی ہوں, اتنے آرام سے کہتی ہیں ہماری روٹین میں 5 وقت کی نماز سیٹل ہی نہیں ہو پاتی, ہم کیا کریں. میں ان سے کہتی ہوں آپ کی بات کیا اللہ کو نہیں پتا تھا یونیورسٹی کے اتنے ٹف اسکیجول ہو جائیں گے, کورسز اتنے کرنے ہوں گے, اتنی کلاسز ہوں گی, کیا اللہ کو نہیں معلوم کہ آپ کی اور میرے لیے آس پاس ٹیمپٹیشنز کتنی ہو جائیں گی. کیا اللہ کو نہیں معلوم ہے کہ اس وقت آپ کے اور میرے آس پاس مسلمان ہی ایسے ہیں کہ جن کا پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے. کیا اللہ کو نہیں معلوم؟ اللہ کو معلوم ہے. کیا اللہ نے قرآن میں آپ کے اور میرے لیے سبق نہیں دیا, لا یکلف اللہ نفسا وسعها. تو اگر کوئی بچی یا بچہ یہ کہتا ہے کہ اٹس ناٹ پاسبل ود مائی روٹین کہ میں 5 وقت کی نماز پڑھوں, اگر آپ میں سے بھی کوئی کہے گا میں نہیں مانوں گی آپ کی بات. اس لیے کہ جس رب نے آپ کو بنایا, جس رب نے اس دنیا کو بنایا, دنیا کے اپس اینڈ ڈاؤن سے, چیلنجز سے, ان دنیا کے حالات سے واقف نہیں ہے کیا؟ اگر ایسا ہوتا تو اللہ حالات بدل دیتا. اللہ کہتا ہے ہمیں آنے والے لوگ مسلمان صرف 3 نمازیں پڑھیں گے, بٹ نہیں ہے ایسا. اس کا مطلب ہے کہ اسی بریکٹ میں نماز پڑھنے کی کیپیسٹی ہے. اٹس آل اباؤٹ یور ول, اٹس آل اباؤٹ یور ول. اور اب تو الحمدللہ باہر کی یونیورسٹی سے بہت اکوموڈیٹ کرنے لگے ہیں, لیکن کون کھڑا نماز پڑھنے جانی ہے؟ آئی ول بی دا آڈ ون آؤٹ. پھر سب سمجھ جائیں گے کہ میں مسلمان ہوں. ہمارے بچے اور بچیاں تو ایسے بلینڈ ان ہوتے ہیں, ناٹ ڈفرینشیٹ بٹوین اے نان مسلم گرل اینڈ اے مسلم گرل. کوئی ڈفرینس ہوتا ہے؟ اب باہر کی یونیورسٹی کو چھوڑ دیں, بھی چلے جائیں ڈولمن مال, اوشن مال, کیسے پتا چلے گا ایک کرسچن ہے اور ایک مسلمان ہے؟ کیسے پتا چلتا ہے؟ حال ہو لیا. کیوں شرماتے ہیں؟ کمان بولیں, نہیں کرتے تو کیا ہو گیا, اٹس اوکے. مسلمان تو ہے نا, کیا ہو گیا اگر مومن بننے کی اس کا ہے. پلیز غلطی کو ایڈمٹ کرنا سیکھیں. میری غلطی ہے, میں ایڈمٹ کروں گی, ہاں میں یہ نہیں کرتی ہوں, اللہ مجھے ایمان کی طاقت دے. کرنا بہتر ہے, اس لیے کہ آپ کے اور میرے سامنے حق موجود ہے. اٹس قرآن, یہ اللہ کے رسول کا بھی کلام نہیں ہے. کس کا کلام ہے؟ یہ تو اللہ کے رسول ہی اوپر ایک الہ بیٹھا ہے, اللہ رب العزت, یہ اس کا کلام ہے. کیوں شرمائے اور کیوں گھبرائے؟ ایک مسلمان عورت اور ایک کرسچن لڑکی اور ایک جیو لڑکی, ان سب میں ڈفرینسیشن سے کیسے پتا چلے گا کہ کون سی مسلمان ہے؟ ہولیے سے. آئی ایم جسٹ واچنگ دیم ان آؤٹ سائڈ. ہولیے سے پتا چلے گا. چلا جائے گا الگ فیکٹر ہے, ہم سب عورتیں بیٹھی ہیں, باہر تو پتا چلے گا. ایڈمٹ کریں. اسی طرح سے نماز تو پڑھنی ہے, چاہے میں میرج ہال میں ہوں, چاہے میں یونیورسٹی میں ہوں, چاہے میں اپنے اسکول کے کسی بھی ٹف کورس کے اندر ہوں, مجھے نماز پڑھنی ہے. اپنے بچوں کو نمبر 1 ماڈل ایز اے پیرنٹ, ماں کے طور پہ. نمبر 2 اپنی غلطیوں کو پہلے دیکھیں کہ مجھ میں کیا غلطیاں ہیں. نمبر 3 بچوں سے کمیونیکیشن ڈیولپ کیجیے. وہ کمیونیکیشن جس میں آپ صرف ان کے ٹیسٹ, ان کے گریڈز اور ان کے اسکور پوچھتے ہیں. وہ کمیونیکیشن جس میں صرف آپ اپنے بچے سے اس کی شخصیت نکھارنے کے لیے کوئی بات کرتے ہیں. اس کے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے. آج کل جہاں بچوں کے پاس ٹائم نہیں ہے وہاں ماؤں کے پاس بھی ٹائم نہیں ہے. زیادہ تر ماں باپ تو بچوں سے بھی اب ٹیکسٹ پر بات کر رہے ہوتے ہیں. 4 لوگ گھر میں رہتے ہیں, 2 اماں ابا, 2 بچے, چاروں کی ملاقات ہارڈلی ہوتی ہے تو ٹیکسٹ سے باتیں ہو جاتی ہیں. آج گاڑی میں آتے جاتے ابا کو ٹیکسٹ کر دیا, اماں کو ٹیکسٹ کر دیا, میں یہاں جا رہی ہوں, میں وہاں آ رہی ہوں, میں یہ ہو رہی ہوں. ایک اپنے گھر کے اندر کوئی ٹائم فکس کیجئے ان یور 24 آورس. آپ کا میل ٹائم ایک ساری فیملی کا ہو. ساری فیملی, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ یو, یور ہسبینڈ اینڈ یور چلڈرن. اس کے علاوہ اگر گھر میں لوگ رہتے ہیں, جوائنٹ فیملی ہے, میں اس کی بات نہیں کر رہی. میں بات کر رہی ہوں آپ کا اپنے بچوں. اور سچی بات ہے ٹائم سے زیادہ ماؤں کو علم بھی نہیں ہے. ماؤں کو علم بھی نہیں ہے. ماں کہتے ہیں خود ہی سیکھ لیں گے بیٹھ جائیں. پھر ماں کہتے ہیں اچھا گوگل کر لو. ہر چیز گوگل سے نہیں آئی, تو گوگل امی لے آئے نا,
وہیں سے آپریٹ کرے گی ایک ورچوئل انداز میں. اور بہت جلدی روبوٹکس اتنے آگے جا رہے ہیں, چناؤ سچویشن ہے, آپ کو معلوم ہے نا, روبوٹ سے شادی معلوم ہے نا. یو کین ڈو میرج ود اے فون. کیوں؟ ایک بیکاز وہاں پر عورتوں کی پاپولیشن اتنی کم ہے, عورتوں سے شادی کرنے کے لیے ان کو بہت بڑا رینسم دینا ہوتا ہے. ون چائلڈ پالیسی کی وجہ سے امپیکٹ وہاں تک گئے ہیں. آپ ان میں کب تک ایسے ہی صبح سے شام اور شام سے صبح اور صبح سے شام اور زندگی کے سال پر سال گزر رہے ہیں؟ وہاں جہاں جہاں دنیا میں ہے, یہ ملک اس وقت انہی جگہ پر جا کر منہ مار رہا ہے. وی لک دا بوٹ دیٹ کک اس, the living example of this thing. بھول جائیں اسلام کو اور بھول جائیں شریعت کو. پاکستان 20 سال پہلے 30 سال پہلے جس ایتھیکل تھا, ختم ہو چکے ہیں وہ سب کے سب. فیملی سٹرکچر تباہ ختم ہو گیا ہے, اخلاقیات بگڑ گئے ہیں. آپ کو اندازہ شاید نہیں ہے, جو بچے جوان ہو رہے ہیں اور آفیسز میں کام کر رہے ہیں اور یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں, کیا کیا ان کا انٹریکشن کے ساتھ ہو رہا ہے. وٹ ایور از ہیپننگ ان دا ہاؤسز نیکسٹ ٹو آر ہاؤسز. آنکھیں بند کر کے اپنے بچوں کو کسی ایسی جگہ پر نہ بھیجیں. اب بچوں کے دوستوں کا گھر ہے لیکن آپ فیملی کو نہیں جانتے. ہاں بچے آپ کو کنزرویٹو کہیں گے, اٹس اوکے, آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے اپنا بچہ, وہ بچہ ہے, اس کو نہیں. اٹس کامن, الکوہل شراب از کامن. آئس کا پتا ہے نا, یو نو آئس ڈرگس کس لیے بچوں کو دی جا رہی ہے؟